10 محرم کو قرآن کی اس سورت کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت 10 محرم الحرام کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانی گہرائی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کی دل و دماغ، روح و جسم اور دنیا اور آخرت سب کو منور کر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جسے 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے ہاں بڑے عظیم دنوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات بندگان مومن پر چھا جاتے ہیں۔ محرم صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ قربانی، صبر، وفا اور اللہ سے تعلق کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیں اللہ کے دین پر جم جانے کا سبق دیتی ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں اس سورت کا وظیفہ انسان کو روحانی ترقی، دنیاوی سکون اور اخروی نجات عطا کرتا ہے۔ یہ سورت اپنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس سورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام میں اس کو پڑھنا اس لیے بھی خاص مانا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں رب تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے پوری وسعت سے کھول دیتا ہے۔ ایک طرف محرم ہمیں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے تو دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو ناظرین، 10 محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے پڑھی جانے والی سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت 10 محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ 10 محرم الحرام کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل کے مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو 10 محرم الحرام میں ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی 10 محرم الحرام میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وہ سب کچھ مانگیں گے جس کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جن لوگوں نے 10 محرم الحرام میں یہ وظیفہ پڑھا وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں برکت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات ہو گئی، صبح سے اس کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برسنے لگی۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ہر آیت، ہر صورت ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج جس صورت کا ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو 10 محرم الحرام میں پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو وہ خاص سورہ مبارکہ سورہ رحمان ہے جو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 55ویں سورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورت کی کل 78 آیات ہیں اور یہ مدینہ یا مکہ میں نازل ہوئی۔ جمہور علماء کی رائے کے مطابق مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت کے بعد ہر بار یہ آیت دہرائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے لو لگائے۔ محرم کے پر نور دنوں میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو سورہ رحمان جیسے کلام کو پڑھنا اس کے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان ایسی سورت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات، حسد اور جادو سے حفاظت، اولاد کی بہتری اور ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے گا تو اس کے لیے یہ سورت دنیا کی سب سے بڑی دوا، سب سے عمدہ دعا اور سب سے خاص ندا بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنات کو سورہ رحمان سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے تو جنات جواب دیتے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا، ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے، ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ محدثین اور مفسرین نے بیان کیا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص مسلسل سورہ رحمان کو توجہ سے سنتا اور سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ رحمان کی تلاوت کرتے تو آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچ کر روتے اور بار بار پڑھتے، یا اللہ میں تیری کس نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے نزدیک ایک برگزیدہ بندے کے پاس آیا جو شدید تنگ دستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا تھا، تو بزرگ نے فرمایا، محرم الحرام میں سورہ رحمان فجر کے بعد خلوص سے پڑھا کرو۔ کچھ ہفتے بعد وہ شخص واپس آیا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کا کاروبار چل پڑا، اس کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے ہر میدان میں فائق کر دیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے اور کبھی یہ زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اس طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی منزل اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل نہیں کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید، اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسان بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگی ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانیاں رہتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والی ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ فوری حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس آس پاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج کے اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر پڑھتے رہیں، چاہے اپنے گھر میں چاہے کہیں بھی آ جا رہے ہیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلامی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 4واں حصہ۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ، شری مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروادید کی طرح سونے کا پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کر کے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا تُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ بڑھ کر باقی سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ، رزق، صحت، عزت، اولاد، دشمنوں کے شر اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ روحانیت، برکت، قربانی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ بس محرم الحرام کو سورہ رحمان کا وظیفہ انسان کو انگنت نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیری اس عظیم سورت کو صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ہم نے تیری رحمت والی سورت پڑھی، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رزق میں برکت دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سورہ رحمان کے صدقے اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔